یہ الیکشن تو کچھ ایسے نکلے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہے ہیں. یہ ماحول رہا تو پاکستان کو معاشی بحران سے کون نکالے گا؟ مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو تھٹو کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیتتے تو صرف آمریت کے دور میں جیتتے، تو آج بھی دانلی کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کا مطالبہ، اصل مطالبہ یہ ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں ایک آمریت جیسا نظام قائم کیا جائے. آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی تمام ایسے سازشوں کو ناکام کروائیں گے. اگر ہمارا جمہوریت خطرہ میں آ جاتا ہے اور میں کال دیتا ہوں تو آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نکلا تھا، تاکہ ہم تمام سازشیں کو ناکام کروا سکے. جو آج کل الزامات لگا رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے بھی شکایتیں ہیں. آئے اپروپریٹ فورم پہ، آئے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ان شکایتیں کو دور کرے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسے کوشش کیا. کوئی صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکانہ میں وہ جیتا ہے، میں نہیں جیتا ہوں، اور میں نے دھاندلی کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے. انہوں نے الیکشن ڈے پہ شکایت نہیں کی، الیکشن مکمل ہونے پہ شکایت نہیں کی. 3-4 دن بعد ان کو یاد آتا ہے کہ دھاندلی ہوا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ جس صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا والد صاحب کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شکست دلواتی تھی. ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، پھر اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے. یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا. آپ مجھے بتائیں کہاں دھاندلی ہوا پیر صاحب؟ میں تو آپ کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب 2-3 بار شکست دلوایا ہے. اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے. یہ پیر جو ہے، ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کر کے ان کو ہروایا گیا. اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ. آپ کے پاس فارم 45 ہے، پیر صاحب کے پاس ہے، مولانا صاحب کے پاس ہے، تو ہم دھاندلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں. آپ لے کر آئے وہ فارم 45. آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ، ثابت کرو. میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں، دیکھتے ہیں کیسے آپ جیتتے ہو. پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تو میں چھوڑ رہا ہوں نا، تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے. کوئی ان کو سمجھائے کہ الیکشن کرنا، الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی، بہت بڑا فرق ہے. وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے، وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے. الیکشن ڈے جب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف جو پیر صاحب ہے، جو نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہار رہے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہے، اور وہ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا. کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں تو ووٹ صرف تیر جو، ووٹ بے نظیر جو کا جواب ان کو ملتا. یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو. اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا.
کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو. پیر صاحب کا اپنا بھائی صدرالدین شاہ صاحب نے مجھے کہا, میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا عیادت کرنا, وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا, اور وہ کہتا ہے مجھے, ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو, اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب, اینڈ میں آپ کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ملا جو ہے وہ ہر ڈویژن میں 1 سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا, اور پیر صاحب جو ہے وہ 10 سیٹیں کا مطالبہ کر رہا تھا. اب میرے جیالے جیت چکے ہیں, میں کہاں سے ڈھونڈ کے یہ سیٹ ان کو دلوا دوں؟ منع کیا, مقابلہ کیا, شکست دلوایا, اور وہ رونا رو رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے ووٹ مانگے ہیں, ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے. عوام کا فائدہ, ہمارا جو اپنے بنیادی ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگا. یہ جو پورے پاکستان میں یہ آگ پھیل رہا ہے, اس کو بجانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر کی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمارا امیدوار صدر زرداری ہوگا, جو آنے والے حکومت اب بننے جا رہا ہے, خاص طور پہ سندھ میں. اس حکومت میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم حکومت چلائے گی. اب آپ اپنے فیصلے کرو. اب جو بھی فیصلہ آپ کا ہے, بجٹ بننے سے پہلے میں پورا سندھ کا کیبنٹ کو کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ وائز جائے. تھتا کے فیصلے کرنے سے پہلے تھتا کے عوام سے پوچھے کہ وہ کیا سکیمز چاہتے ہیں.